السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. صاحب صدر حضرات علماء کرام، میرے معزز بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اور آج کے اس تاریخی اجلاس میں شریک ہونے والے ہمارے برادران وطن، یہ تاریخی شہر، تاریخی علاقہ اور تحریک آزادی حریت کے تحریک آزادی کے عظیم سپہ سالار جمعیت علماء ہند کے فکری رہنما شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر آج کی یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. دراصل 200 سالہ کی تحریک آزادی کے بعد اور عظیم قربانیوں کے بعد 1947 میں ملک کو آزادی ملی. اس آزادی کے پیچھے ہمارے اکابر کی بے پناہ قربانیاں ہیں. ایسا نہیں کہ 15 اگست 1947 کو لال قلعے سے پنڈت نہرو نے جو اعلان کیا تھا آزادی کے لیے کہ آج ملک آزاد ہو گیا ہے، تو آزادی تحفے کی شکل میں نہیں پیش کی گئی تھی، بلکہ ہزاروں علماء کی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور بے پناہ ہندوستانیوں نے اپنی قربانی دے کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے جو جد و جہد کی تھی، اس کی برکت سے ملک کو آزادی ملی تھی. اسی کے ایک بڑی کڑی ریشمی رومال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور طائف کے علاقوں میں مقیم تھے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، شاگردوں کی ایک بڑی جماعت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے تمام بڑے بڑے اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے اپنے مقام پہ ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں. تو حضرت نے مدینہ طیبہ میں انور پاشا اور غالب پاشا سے ملاقات کی. ان سے کچھ وثیقے اور دستاویز وغیرہ لکھوائے گئے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کابل میں جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر اور آپ کی کوشش سے وہاں کام کر رہے تھے، مولانا آزاد وغیرہ کے مشوروں سے وہاں جانا ہوا تھا، ریشم کے کپڑوں پر لکھ کر کے تحریک کے تعلق سے حضرت کی خدمت میں ایک شخص کے ذریعے سے بھیجا. لیکن حضرت کے پاس نہ پہنچ کر کے راستے ہی میں کسی اور کے ہاتھ لگا، اور پھر CID کو معلوم ہو گیا، اور پھر آخر میں جب وہ ریشم کے کپڑے پر وہ تحریک، وہ خط جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں منصور رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا، انگریزوں کے ہاتھ لگ گئی، اور پڑھنے کے بعد پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنی بڑی تحریک ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے 59 علاقوں میں اس تحریک کو ترتیب دیا گیا ہے، اور پلان یہ ہے کہ باہر سے حملہ ہوگا، اندر بغاوت ہوگی اور ملک کو آزادی ملے گی. لیکن بہرحال اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا. وہ تحریک ظاہری اعتبار سے تو ناکام کہی جا سکتی ہے، لیکن باطنی اعتبار سے جو آج آزادی کی چھاؤں میں آپ سانس لے رہے ہیں، جس تحریک کی برکت سے ہم آپ یہاں زندہ ہیں، ملک آزاد ہے، وہ اسی ریشمی رومال تحریک شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ملک کو آزادی عطا فرمائی، اور آج ہم آزادی کی چھاؤں میں سانس لے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اکابر کی قربانیوں کو، اور خصوصیت سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تحریک نے ملک کی آزادی کا نقشہ پیش کیا اور ملک آزاد ہوا، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے. سورش کاشمیری نے کہا تھا، گردش دوراں کی سنگینی سے وہ ٹکراتا رہا،
گردش دوران کی سنگینی سے وہ ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمے مہر و وفا گاتا رہا۔ 1916 سے 1919 تک 3 سال 7 ماہ کی حضرت کو مالٹا کے جزیرے میں قید بامشقت کی زندگی گزارنی پڑی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری حکومتوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان تاریخوں کو دوبارہ صحیح طرح سے مرتب کرایا جائے اور لوگوں کے بیچ میں پہنچایا جائے تاکہ ہماری نسل اچھی طرح سے واقف ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، یہ تحریک ریشمی رومال حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے 1876 عیسوی سے اس کی شروعات کی تھی۔ 1916 تک مسلسل 40 سال تک اس کی خفیہ تیاریاں ہوتی رہی، اور آپ نے ابھی سنا کہ اس تحریک کا 1916 میں جا کر کے انگریزوں کو پتہ لگا۔ پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری ہوئی۔ اسی زمانے میں 1915 میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے افغانستان میں آزاد ہندوستان جلاوطن حکومت قائم کی گئی، اور جس کے پہلے صدر راجہ موہندر پرتاپ کو بنایا گیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی بہومتی والا ملک، اور کچھ مسلمان مولوی جا کر کے وہاں ایک آزاد جلاوطن حکومت قائم کرے، اور اس کے اندر سب سے پہلے صدر راجہ موہندر پرتاپ کو بنائے۔ اس سے بہترین قومی ایکتا کا نمونہ اور کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ یہ وہ مثالی قومی ایکتا تھی جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کی آزادی کے خاطر پیش کی تھی۔ 23 صفر 1335 ہجری 1917 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری ہوئی، اور 13 مارچ 1920 کو حضرت کی رہائی ہوئی، اور 8 جون کو آپ بمبئی پہنچے ہیں۔ تقریباً 3 سال اور 7 مہینے کے بعد اپنے وطن لوٹ کر کے تشریف لائے۔ اور یہ جو آپ کی چروڑ ہوئی، تو میں بہت ہی مبارکباد دوں گا آج کے ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی، ملک و ملت کے قائد حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ آپ کی کوششوں کی برکت سے حکومت ہند نے، ہندوستان کی گورنمنٹ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس چروڑ پر، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر پوسٹل ٹکٹ جاری کیے، اور جو ہے ان کی یاد کے اندر یہ ٹکٹ جاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان مساعی کو قبول فرمائیں، اور مزید قوم و ملت کے لیے آپ کی زندگی کو قبول فرمائیں۔